السلام علیکم، میں ہوں جمال عبدالعثمان اور ہم اپنے تیسرے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں ملک کی معروف اور سینئر صحافی عاصمہ شیرازی صاحبہ موجود ہوتی ہیں، اور آج ہم کچھ نئے واقعات اور مشاہدات کا ذکر کریں گے 2018 کے بعد کے واقعات۔ لیکن اس سے پہلے چند واقعات جو بڑے دلچسپ ہیں اور جو خود عاصمہ صاحبہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور ایک بڑے گھر کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس بڑے گھر کی کہانی کے اندر بھی بہت ساری کہانیاں ہیں جو یقیناً آپ کی دلچسپی کا سبب بنیں گی۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام جمال۔ ہم نے نواز شریف کی گرفتاری پر اختتام کیا تھا، اور اس کے بعد بھی بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن نواز شریف جب گرفتار ہوئے اس سے پہلے ایک وزارت عظمیٰ کی منزل آتی ہے اور شاہد خاقان عباسی اس کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شہباز شریف جو نواز شریف کے بھائی بھی تھے اور ان کے بارے میں جو مقتدرہ تھیں، اس کا بھی یہ خیال تھا کہ ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے، وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکے؟ بڑا دلچسپ یہ سوال ہے، اور جمال اس سے پہلے اگر ہم جس دن نواز شریف صاحب وہ گرفتار ہوئے، تھوڑا سا اس کا حوالہ دے دوں کہ وہ مجھے یاد آ گیا کہ جب وہ گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ایک سینئر پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو رہنما تھے ان سے ہماری بات ہوئی، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اتنا بڑا کراؤڈ تھا کہ جو اگر وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا تو ظاہر ہے کہ مشکلات ہوتی، اور خاص کر کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو مشکلات ہوتی، اور یہ سارا کراؤڈ جو تھا وہ ریسیو کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو آیا تھا۔ لیکن ایک لمحہ ایسا آیا جہاں پہ وہاں واپس جو جلوس تھا وہ مڑ گیا۔ تو ہمیں اس رہنما نے بتایا کہ چیرنگ کراس کے اوپر آ کے جب جلوس کافی بڑھ گیا، اور گجرانوالہ سے بھی جو تھے وہ آ رہے تھے قافلے، اور موٹر وے بھی بھری ہوئی تھی، اور لوگ آ رہے تھے کہ وہ نواز شریف کو ریسیو کریں گے اور ایئرپورٹ تک پہنچیں گے، تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جو قیادت تھی اس کو کہا کہ اب ہم آگے نہیں جائیں گے، تو جس کے اوپر بہت سارے سوالات بھی اٹھائے گئے کہ ہم آگے کیوں نہیں جائیں گے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ان کی گرفتاری ہو چکی ہے یا ہو گئی ہوگی، تو اب مزید مشکلات جو ہے وہ پیدا نہیں کرنی۔ اب اس سے ایک تاثر اس کے بعد تبصرہ ہے اس کے یہ ہے کہ وہ شاید شہباز شریف صاحب جو تھے وہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھے ان کے ساتھ ان کی کوئی بات ہوئی ہوگی یا کچھ ارینجمنٹ ہوئی ہوگی کہ بھئی آپ یہاں پہ نہ آئیں، ایئرپورٹ تک نہ پہنچیں، اتنا کراؤڈ نہ لے کے آئیں، اور پھر ہم اس کے بدلے میں کچھ اور چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے سنا بھی اس کے بعد کہ پنجاب کے اندر بھی ایک بڑی تھن سی میجورٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو کہ مینیپولیٹ ہو سکتی تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ میجورٹی وہاں پر جو پنجاب کے اندر تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی، اور پھر اس کو کس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا وہ پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا۔ اسی طرح سے وفاق کے اندر بھی ایک بڑی تھن سی جو تھی وہ میجورٹی رکھی گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے یہ تو طے پا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ حکومت دینی ہے، اقتدار دینا ہے، لیکن پنجاب کے حوالے سے کچھ چیزیں جو تھیں وہ شاید ڈیسائسو اس طرح سے نہیں تھی۔ یہ اس کے اوپر بہت سی باتیں پھر بعد میں بھی ہوئیں، اور پھر شہباز شریف صاحب کے پہلے بھی آپ نے جیسے سوال کیا 2017 میں جب وہ اترے تو پھر وہ ان کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا؟ شاہد خاقان عباسی کا نام کیسے نکلا؟ بھائی صاحب جو ہے وہ ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی صاحب تو بلکہ لاہور سے ان کو وہ منتخب بھی تھے، بعد میں پھر ان کو لاہور سے بھی منتخب کرایا گیا تھا 18 کے الیکشنز میں۔ تو شہباز شریف صاحب جو تھے ان کو اس وقت بھی وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، اور لیکن ان انتخابات میں ایک انگیجمنٹ جو تھی وہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے سے ہو چکی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ سے وہ بلو آئیڈ تھے کہ ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جائے۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بہت مشہور بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے کہ جنرل جیلانی جب میاں نواز شریف صاحب کے لیے وہ کر رہے تھے تو ان کے والد کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، تو انہوں نے بھی شہباز شریف صاحب کا نام لیا کہ یہ جو ہے وہ ان میں زیادہ ان کو ٹیلنٹ نظر آتا ہے، لیکن پھر میاں شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، نواز شریف کا دل ٹوٹ جائے گا، اور بڑے میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ آپ لے کے آئے۔ یہ اس کی تردید ہم نے ابھی تک نہیں سنی، لیکن یہ واقعات جو ہے یہ مشہور ہے کہ اس طرح سے ان کا انتخاب جو تھا اس وقت ہوا تھا۔ تو یہ ایک، اور اگینسٹ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہوا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے بلو آئیڈ رہے،
انہوں نے خود لیکن اس ان کا کو اقرار بھی کیا ہے، اقرار بھی کیا ہے، اور 8 نومبر انہوں نے کہا کہ مجھے آفر بھی کی گئی، اور میں نے ان کے پاس مواقع آئے کہ 8 سے 9 مرتبہ وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب کے ایک تو احترام میں اور ان کی جو فیملی کی ٹریڈیشن تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کو پریفر کیا، اور ان کے خلاف کبھی وہ گئے نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی بعد آنے والے دنوں میں یہ ثابت کیا کہ انہوں نے ایک پولیٹیکلی جو اپنے آپ کو زیادہ میچورٹی اور ایک سویلین بالادستی اور جو بھی ہے ان کا اپنا ایک نظریہ، اس کے اوپر وہ فارم رہے۔ شہباز شریف صاحب کا مزاج بالکل مختلف تھا، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھ کے آگے چلنے والی شخصیت تھے، لیکن جو بیانیہ تھا وہ نواز شریف صاحب کا تھا۔ تو یوں ان کو 2017 کے اندر جب شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آیا تو ہماری اطلاعات ہیں کہ اس وقت یہ طے پایا کہ یعنی چاہتے تھے بہت سارے لوگ کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، لیکن ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ اس میں کچھ پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں، جیسے وہ مری کے ان کے گھر کے اندر میٹنگ ایک ہوئی اور پھر اس میں عباسی صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے بننا ہے، اس میں شاید خواجہ آصف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، اور شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ پنجاب کو دیکھیں کیونکہ اگلا الیکشن جو ہے اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے اور 1 سال رہ گیا ہے، تو آپ بہتر ہوگا کہ آپ پنجاب میں ڈیلیور کریں، اور اس کے بعد آپ وفاق میں آپ اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، لیکن پرائرٹی جو ہے وہ 18 کے الیکشنز کی جو ہے وہ رکھی جائے۔ تو اس میں خواجہ آصف صاحب کا بھی نام تھا کہ ان کو بھی وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ شارٹ لسٹ۔ نواز شریف جب نااہل ہوئے تو اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب خواجہ آصف کا بھی نام تھا۔ شہباز شریف صاحب چونکہ پنجاب میں تھے، وہ وزیر اعلیٰ تھے، وہ ان کے لیے مشکلات بھی تھیں، لیکن شاید ترجیحات بھی نہیں تھیں، فیملی کی جو ترجیحات تھی وہ بھی نہیں تھی، اور ترجیحات جو تھیں وہ یہ تھی کہ اپنی فیملی سے علاوہ کسی کو بنایا جائے کیونکہ 1 سال کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ جن کے ساتھ یعنی ان کا تعاون ہو سکتا تھا اس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے، اور شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بھی تعلقات جو تھے، بلکہ بہت سے لوگوں نے بعد میں کہا بھی کہ ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ خیر، اس کی تردید ایک میٹنگ میں خود جنرل باجوہ نے ہمارے سامنے کی کہ ان کو تو نام ہی پتہ تھا، اور ان کی پہلی دفعہ ملاقات جو تھی وہ پتہ نہیں کب ہوئی تھی اور اس طرح کی کوئی چیزیں کی، لیکن انہوں نے تردید کی کہ ان کا کوئی اس میں کردار نہیں تھا۔ لیکن جو بعد کے واقعات تھے اس نے ثابت کیا کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی انکار کر دیا اس موقع کے اوپر، شہباز شریف صاحب جو تھے وہ بنے نہیں، یہاں تک کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ تک میسج جو ہے وہ ڈیلیور کیا گیا کہ شہباز شریف جو ہے وہ اس طرف ہی نہ آئے، یعنی اسلام آباد کی طرف آنے کی کوشش بھی نہ کریں، اس طرح کا میسج جو ہے وہ ڈیلیور جو ہے وہ کیا گیا۔ تو یہ ایک طرح سے جو معاملہ تھا، پھر وہ قرعہ جو تھا وہ شاید خاقان عباسی صاحب کے نام نکلا، اور عباس صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھا انہوں نے پرفارم بھی کیا 1 سال کے اندر، ان کے دور میں بھی ایک دھرنا ہوا اور بہت ساری مشکلات رہیں، لیکن شریف فیملی کے اندر جو ہے یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنے خاندان سے نکل کے انہوں نے کسی کو الیکٹ کیا یا انہوں نے کسی کا نام لیا یا انہوں نے کہا کہ یہ ان کو ہم چوز کرتے ہیں یا ایک بڑا عہدہ دیتے ہیں، اور اس طرح کرائسس تھا اور پاناما چل رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ تو یوں شاید خاقان عباسی صاحب کا قرعہ جو ہے وہ بطور وزیر اعظم یہاں سے نکلا، اور میاں نواز شریف کی رضامندی سے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی رضامندی سے شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے۔ ٹھیک، اچھا 2018 کے انتخابات کی طرف ہم جاتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات اور 2024 کے انتخابات میں بہت ساری مماثلتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارا جو حافظہ ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، تو پرانے واقعات کا ہم ذرا کم ذکر کرتے ہیں۔ 2024 کے انتخابات میں عمران خان صاحب جیل کے اندر تھے، اور 2018 کے انتخابات میں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تو ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور 2018 کے انتخابات میں اگر فرض کریں کھلا موقع مل جاتا مسلم لیگ نون کو، تو وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتی تھی، اور ایسی کوئی ارینجمنٹ تھی یا بات ہوئی تھی کہ شہباز شریف اس اگلے سیٹ اپ کے وزیر اعظم بن سکیں؟ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسی چیز تھی، یعنی ان کو بھی دلاسا دیا ہوا تھا، ادھر بھی دلاسا موجود تھا، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈبل گیم، اور جنرل باجوہ تو آپ کو پتہ ہے مشہور ہے اس معاملے کے اوپر، تو ایک طرح سے وہ ایک ڈبل گیم تھی۔ لیکن اگر کسی نے اس پہ یقین کر لیا تھا
تو میرا خیال ہے وہ اس کی بیوقوفی زیادہ تھی، کیونکہ یہ بات تو بہت پہلے سے نظر آنا شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو ہی وزیر اعظم بنایا جائے گا. وہ کس طرح سے بنایا جائے گا، وہ پاپولیرٹی کے ذریعے بنایا جائے گا، وہ کیا، کیونکہ 2017 تک جو پاکستان کی معیشت تھی وہ بہت سنبھل چکی تھی، اشاریے بہت اچھے تھے، لگ رہا تھا کہ دوبارہ سے 2/3 میجورٹی لے کے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اقتدار میں آ سکتی ہے. سرویز وغیرہ بھی سرویز بھی آ رہے تھے ایک بڑی، اور پھر پاناما چلنا شروع ہو گیا، پھر آپ کو پتہ ہے JIT بنی، پھر ایک مانیٹرنگ جج بھی بیٹھا، پھر وہ JIT کے سامنے ایک بریگیڈیئر لیول کے سامنے جو ہے وہ وزیر اعظم، ان کی صاحبزادی، ان سب کو پیش بھی ہونا پڑا. یہ بھی تاریخ کے اوراق ہے. جو آپ نے کہا کہ یادداشت لوگوں کی کمزور ہے، یہ بالکل کم لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ ہوا کیا تھا، کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ کس طرح سے اس وقت جو اس کی تضحیک کی گئی، اس کو کس طرح سے ایک بریگیڈیئر کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا پڑتا. ان کے صاحبزادے کی جو تصویر، صاحبزادے کی تصویر جو آ گئی، پھر ان کی بیٹی کو کم ہو گئی، یہ بھی جی بات چل رہی تھی، پھر ان کی بیٹی کو وہاں پہ جانا پڑا، پھر وہ بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ اس دوران میں ہوئیں، اس دور کے اندر ہوئیں، اور اس کی وجہ سے یہ نظر آ گیا کہ اب میاں نواز شریف تو کم از کم وزیر اعظم نہیں بنیں گے. جو انہوں نے پھر راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی، پھر وہ ہمارے ایک انٹرویو میں کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ اگر ایکسٹینشن دے دیتے تو شاید بہت سارے مسائل ان کے لیے نہ ہوتے، ان کے والد کے لیے نہ مسائل ہوتے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اہم بات تھی جو کہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ 2018 کے جو الیکشنز تھے، ان الیکشنز میں بھی ایک پوری ارینجمنٹ نظر آتی تھی. یعنی جنرل فیض جو تھے اس وقت DGC تھے، اور ان کی میڈیا آپ کے سامنے ہے کہ میڈیا کو کس طرح سے مینیپولیٹ کیا جا چکا ہوا تھا، اور جس طرح سے بات ہو رہی تھی. پھر الیکشن والے دن جو کچھ ہوا، یعنی الیکشن والے دن جو تھا وہ آتے رہے ریزلٹس، اور اچانک 9 بجے کے قریب، 9:30 بجے کے قریب ٹی وی چینلز کو کہہ دیا گیا کہ آپ رزلٹ نہیں چلائیں گے. یہ بات بھی آن دا ریکارڈ ہے، اور بہت سارے لوگ ٹرانسمیشنز کا حصہ رہی. میں اس وقت کراچی سے اسلام آباد پہنچ چکی ہوئی تھی، لیکن یہ بات میرے علم میں ہے، اور مختلف چینلز سے آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں. اور ہم تصدیق کرنے کے بعد یہ بات کریں کہ RTS جو تھا وہ ایک نظام ترتیب دیا گیا تھا جس سے کہ ریزلٹس نے آنا تھا، اور اس کو پھر جو ہے وہ آگے بتایا. جب یہ دیکھا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ بہت ون سائیڈڈ چل رہا ہے، یا اس میں بہت بڑی تعداد میں PMLN جیت رہی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ RTS کا سسٹم کہا گیا کہ یہ بیٹھ گیا ہے اور بٹھا دیا گیا ہے. اور اس مطلب یہ کوئی مختلف نہیں تھا 2024 کے الیکشن سے. 2018 کا الیکشن میں RTS تھی، اس میں فارم 47 تھا، مگر اسی طرح کی چیزیں ہوئیں اس وقت بھی، اور 2-3 دن تک جو ہے وہ رزلٹ لوگوں کو نہیں ملے تھے. یہ لوگوں کی یادداشت کے لیے ہے کہ 2-3 دن تک نہ صرف رزلٹ نہیں ملے، میڈیا کو دبا دیا گیا اور کہا گیا آپ نے رزلٹس نہیں دینے، اور اس کے بعد پھر جو سسٹم بنا کے ایک تھن سی میجورٹی جو تھی وہ عمران خان صاحب کو ملی. بلکہ بعد میں عمران خان صاحب یہ بات شکوہ کرتے رہے کہ ہمیں تو کلیئر میجورٹی نہیں ملی. تو ہمیں ان کے اوپر بھی ایک ہنگ پارلیمنٹ کا جو ایک تلوار تھی وہ لٹکا دی گئی. بلکہ خان صاحب یہ اعتراض کرتے تھے اور تنقید کرتے تھے بعد میں جب ان کی حکومت نہیں رہی کہ 2018 میں مجھے جتوایا نہیں گیا بلکہ مجھے ہروایا گیا تھا، میری زیادہ میجورٹی. بالکل وہ کہتے تھے، حالانکہ ان کو ہروایا نہیں گیا، ان کا شکوہ یہ تھا کہ ان کو کمفرٹیبل میجورٹی ملنی چاہیے تھی. اگر آپ میجورٹی دے ہی رہے تھے تو کمفرٹیبل میجورٹی دیتے، لیکن شاید سسٹم کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ سسٹم اگر نہ چلا تو ہم نے کیا رکھنا ہے. تو انہوں نے ایک B ٹیم جو تھی وہ تیار رکھی، اور A ٹیم جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کو بنا دیا. B ٹیم کی صورت میں شہباز شریف صاحب واز دیئر، اور ان کی پارٹی بھی وہاں پہ موجود تھی. تو یہ طے پایا تھا کہ بھئی اگر کہیں پہ ہمیں لگے گا، ایسے لگتا ہے کہ ارینجمنٹ تھی یہ، کہ اگر کہیں پہ بھی لگے گا تو ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے اور پھر ہم تبدیلی کر دیں گے. اور وہ تبدیلی پھر آپ نے دیکھا کہ ان ہاؤس چینج کی صورت، جو کہ نو کانفیڈنس موشن کی صورت میں بعد میں آئی تھی. تو یہ ایک معاملہ ایسا تھا جو کہ RTS کا اس دن سسٹم بٹھایا گیا، اور پھر اس کے بعد بھی بڑے دلچسپ معاملات ہیں. پھر بھی میجورٹی جو تھی وہ نہیں آئی. تو پھر کیا ہوا کہ پھر جہاز چلایا گیا. جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جہانگیر ترین صاحب
گیم میں جو پہلے سے ان تھے اور ان کی بہت ساری کاوشیں جماعت کے ساتھ جو تھی وہ رہیں, اور انہوں نے پھر اس کے بعد پھر لوگوں کو لانا لے جانا, پھر وہ گلے میں آپ کو یاد ہوگا تصویر آتی تھی گلے میں دوپٹہ ڈال کے, وہ ان کا جو پی ٹی آئی کا جو پرچم تھا وہ لگا کے, تو جو آتا تھا وہ ایک لانڈری میں اس کو وہ لگا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اب یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے. ان کو برائب کیا جا رہا ہے یا ان کو ڈرایا جا رہا ہے یا ان کو دھمکایا جا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو کی جو وفاداریاں تھیں وہ خریدی گئیں اور وہ چیلنج اس وقت نہیں کی گئیں. تو یہ بھی ایک المیہ ہے پاکستان کی سیاست کا کہ یہ ہم نے دیکھا, گو کہ ہم نے اس کے بعد بھی پھر دیکھا 24 کے اندر بھی اسی طرح سے ہوا, جب 24 کی ایپیسوڈ آئے گی اس میں بتائیں گے. لیکن یہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب اور ملک ریاض صاحب, یہ تینوں وہ کیریکٹرز تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف, جن کو اگر نکال دیا جائے تو شاید 2018 پھر نیا پاکستان نہیں بن سکتا تھا. اچھا, جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں تو ایک الگ پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے, وہی جو آپ نے بتایا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں. وہ 2018 کے انتخابات کے بعد انہوں نے جو کردار ادا کیا, پھر وہ آہستہ آہستہ مائنس ہونے لگے. اس مائنس ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اور وہ نااہل کیسے ہوئے تھے, اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس ایک کہانی ہے کہ شاہد خان صاحب کو بچانا تھا اور کسی ایک کو قربانی کا بکرا بنانا تھا, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. اس کے بارے میں تو دیکھیے وہ میرے خیال ہے بہت سارے لوگ اس کا انکشاف کر بھی چکے ہیں. یہ کہانی اب منظر عام پر آ چکی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو اور عمران خان صاحب کو مطلب دونوں میں سے کسی ایک کو کر کے تو بیلنس کرنا تھا. تو ان کو ایک توازن کی نظر جو ہے وہ کیا گیا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو مطلب نااہل کر دیا جائے, تو ایک توازن سا رہے گا کہ دیکھیں نا جہانگیر ترین بھی جو ہے وہ نااہل ہو گئے. اور اس سلسلے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ پیغام جب گیا تو انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین جو ہیں ان کو کر دیا جائے گا بعد میں, انہوں نے کہا بعد میں ہو جائے گا, آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا بعد میں, آپ ابھی تو کوئی دیکھ لیں جس طرح سے بھی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو اس وقت تک فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. تو 2018 میں وہی شخص جس نے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد میں اپنا بہت سا سرمایہ اور اپنی بڑی محنت, ایفرٹس, جہاز اور اخراجات اور سب کچھ جو تھے وہ لگائے تھے. کہ اخراجات کے بارے میں بھی مبینہ طور پر یہی کہا اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, مگر اب وہ چونکہ اس کے ثبوت ہونے ضروری ہیں اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. یہ تو آن دا ریکارڈ آ چکا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا پتا جو تھا وہ اقتدار میں آنے سے پہلے ہی کاٹ دیا گیا, اور ان کو جو ہے وہ کنوے کر دیا گیا کہ بھئی اب آپ کو بعد میں ہم دیکھ لیں گے کہ اہل کروانا ہے, اہل کس طرح سے کروانا ہے اور کیا کرنا ہے. مگر اس وقت کی جو عدلیہ تھی اس کا آپ کردار دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹے, انہوں نے کس طرح سے نواز شریف کو نااہل کیا, کس طرح سے جہانگیر ترین کو نااہل کیا, اور ان کے اوپر ان کی نااہلیت کے ساتھ جو ہے وہ پھر پاکستان کی, یعنی پہلے یہ پری پول ریگنگ تھی, ایک پورا انتظام اور بندوبست جو تھا وہ عدلیہ کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, الیکشن ڈے کے اوپر جس طرح سے ریگنگ کی گئی اور پھر الیکشن کے بعد جس طرح سے ریگنگ کی گئی, وہ سب کی سب جو تھی وہ اس وقت منظر عام پر آ چکی ہوئی تھی, اور اس کے بہت سارے شواہد اور گواہیاں اب آپ کو مل بھی جاتی ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب کا پتہ 2018 کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی کاٹ دیا گیا, یہاں تک کہ ان کی جو ووٹ ٹیکنگ تھی اس دن ان کو محسوس بھی ہو گیا کہ شاید یہ ان کا آخری دن ہوگا یا آخری دن ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چل سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر وہ پردہ اسکرین سے نہ صرف غائب ہو گئے بلکہ ان کے خاندان کے ساتھ ان کی بیٹی تک کے اوپر جو ہے وہ پرچے کٹوائے گئے, ان کے بیٹے کے, ان کے اپنے بزنس کے حوالے سے, اور پھر لاتعداد چیزیں. لیکن ایک بات آپ ضرور کریڈٹ دیں جہانگیر ترین صاحب کو کہ انہوں نے کبھی بھی عمران خان صاحب کے لیے اس طرح سے زبان نہیں کھولی, انہوں نے کبھی ان کی کردار کشی نہیں کی, انہوں نے کبھی ان کے اوپر الزامات نہیں لگائے. تو ایک طرح سے انہوں نے بڑے آنریبلی جو ہے وہ اپنا جو اچھا وقت بھی گزارا تھا. اور پھر جب وہ بلکہ ان کے اوپر شوگر کے الزامات لگے بعد میں جو شوگر اسکینڈل آیا, اس طرح کی ایشوز. اچھا, جہانگیر ترین صاحب کا آپ نے ذکر کیا, لیکن اس میں ایک اور کردار جنرل فیض کا تھا, اور 2018 کے انتخابات سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے شوکت عزیز صدیقی سے کہا تھا کہ ہماری ایک پوری محنت کو آپ ضائع کر دیں گے. تو 2018 کے انتخابات کے بعد جنرل فیض کا کیا کردار تھا, اور انہوں نے کیسے ان لوگوں کو اکٹھا کیا, اور خصوصاً پنجاب کے اندر, پنجاب کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت معمولی سے میجورٹی تھی, پھر عثمان بزدار کہاں سے نکلا, تو جنرل فیض کا کردار اور عثمان بزدار کی آمد, یہ دونوں کیسے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, جو جنرل فیض تو کی پلیئر تھے اور انہوں نے بڑا انٹیلیجنٹلی پلے کیا, مطلب ہی واز اے ڈوئر,
اور ڈیلیور کر رہے تھے وہ. یعنی ہم اس کو پازیٹیولی نہیں کہہ رہے، مگر یہ کہ جو ان کی ایک ان کا اپنا ذمہ داری جو دی ان گئی کو جو تھی ذمہ داری دی گئی وہ انہوں نے کی. ادا کی کہ کیا کرنا تھا جی. الیکشن سے پہلے جو ماحول بنانا تھا، میڈیا کو کیسے مینیج کرنا ہے، میڈیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، جو ایک ایک کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے ان کا جو ہوم ورک انہوں نے جس طرح سے کیا، کام جس طرح سے کیا، پھر عدلیہ کو کیسے مینیج کیا، پھر نواز شریف کے نام کے اوپر جب کاٹا لگا تو ان کے جو کیسز تھے ان کو کیسے ڈیل کیا. تو جنرل فیض تو ایک پوری کتاب ہے. اور جنرل فیض جو ہیں ان کے اگر ان کو اس ٹینیور سے نکال دیا جائے جو کہ 2017 سے 2022 تک کا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کہانی مکمل نہیں ہوتی. یہ کہانی بڑے گھر کی جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتی. وہ اتنے امپورٹنٹ رول اتنا وہ ادا کر رہے تھے، اور ڈور کیسے تھے کہ وہ ایک ایک شخص کے ساتھ خود رابطے میں تھے. صحافیوں کے ساتھ بھی وہ خود ٹیلی فون کر لیتے تھے، وہ خود ٹیلی فون اٹھا کے بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اور ان کو اینکرز کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتے تھے. جو بھی لائن آ رہی تھی، جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ان کو فائلیں دکھائی جاتی تھیں اور وہ سارا ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا، چور کا، ڈاکو کا، وہ سارا نیریٹو بنانے کے پیچھے جو تھا کردار وہ جنرل فیض کا تھا. پھر عدلیہ کے اندر، یعنی جو اب تک کی جو عدلیہ میں جو اب وہ کہا جاتا ہے کہ جی اب وہ صفائی کا کام ہو رہا ہے، جو ایک اپوزیشن یا بناتی ہے ایک نیریٹو حکومت کا ہے کہ اس وقت جو تھا وہ جو سیٹ اپ بنایا گیا تھا اس کی ڈسمینٹلنگ جو ہے وہ اب کی جا رہی ہے. تو عدلیہ کی ڈسمینٹلنگ پہلے اس کو بنایا گیا، کہاں کہاں کون کون سے جج، جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر پہنچ گئے، ان کو کہا کہ آپ یہ فیصلہ دے دیں، ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. 18 کی یہ بات ہے اور 16 سے ان کی جو محنت چل رہی تھی پاناما کے حوالے سے، ورنہ ہم جو ہے وہ کہیں کے نہیں رہیں گے اور ہمارا جو سارا منصوبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس پہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انکار کیا اس وقت، اور پھر ان کو سزا دی گئی، ان کو کس طرح سے برطرف کیا گیا، ان کو ان کے خلاف جو کچھ ہوا یہ اب سب کے سامنے ہے کہ جو کارروائی کی گئی اور پھر اس کے ساتھ جو معاملات رہے. اور یہ صرف ایک واقعہ تھا جو سامنے آیا. پھر آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک جو تھے، انہوں نے بھی کسی جگہ پہ آ کے تو اپنی گواہی دینے کی بات کی، اور ان کی جو ٹیپ تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بعد میں جو ہے وہ ریکور کر لی اور پھر وہ پبلک کر دی کہ یہ کس طرح سے ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، اور وہ دباؤ کی وہ کہانی یا بات چیت وہ جو کر رہے تھے. اور اس دوران ہم نے یہ بھی سنا کہ ارشد ملک صاحب جو تھے وہ نواز شریف صاحب سے بھی ملے اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے بات چیت کی کہ صاحبزادوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اس وقت کہ بھئی یہ ان کے اوپر پریشر رہا اور اس وجہ سے، اور وہ معافی کے طلبگار بھی تھے، یہ بھی اطلاعات تھی. تو یہ سب جو تھا یہ اس وقت کی جو ISI تھی وہ یہ سب بنا رہی تھی، یہ سارا خاکہ ترتیب دے رہی تھی، اور اس میں جو ان کو لگ رہا تھا، جو بھلے وہ جج تھا، جرنیل تھا یا جرنلسٹ تھا، وہ اس کو ہٹا رہے تھے اور اس کو اپنی منشا کی، کیونکہ ایک 15 سال کا منصوبہ یا 10 سال کا جو منصوبہ ہے وہ ترتیب پا رہا تھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اس میں پھر آرمی چیف جو ہے ان کو جنرل فیض کو بنایا جائے گا، پھر جنرل فیض کے بعد جنرل آصف غفور، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ایک 10 12 15 سال کا منصوبہ جو تھا وہ. اس کے بعد تو پھر کس نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں کبھی پھر جمہوریت نے آنا بھی تھا یا نہیں آنا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک کسی طرح کی رجیم تھی جس کے اوپر جو کہ ہائبرڈ رجیم تھی. اور اس کا صحرا اس وقت کی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور جو دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ اس کے ساتھ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر اس سے پہلے وہ پس پردہ رہ کے حکومتیں بناتے اور گراتے تھے، اور اس سے پہلے وہ پس پردہ رہ کے حکومتیں کرتے تھے. لیکن یہ وہ پہلا دور تھا جس میں کہ ہائبرڈ رجیم تھا، جس میں کہ وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے سامنے آ کے اپنے کام کرنے شروع کیے. نیکڈ طریقے سے جو ہے وہ ایک دھاندلی کی ابتدا کی گئی اس میں، اور پھر اب تو ظاہر ہے کہ اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ معاملہ اب یہ ہائبرڈ پلس میں چلا گیا، اور اب پتہ نہیں کب پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں جمہوریت آئے گی، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. سو یہ وہ معاملہ تھا جو کہ ہوا، اور جنرل فیض کا جو کردار تھا میرا خیال ہے کہ وہ ان کو جو احکامات دیے گئے وہ انہوں نے کیے، بلکہ کچھ احکامات جو نہیں بھی دیے گئے وہ بھی انہوں نے بہت سارے کیے، جو کہ ہم آگے جا کے بتائیں گے انشاءاللہ. عثمان بزدار کو ہم پھر کچھ نظر انداز کریں گے. لوگ یہ سمجھتے تھے 2018 کی جب انتخابات ہوئے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب پنجاب سے کسی بہت سمارٹ اور بڑی قابل قسم کی شخصیت کو سامنے لے کر آئیں گے. جب عثمان بزدار صاحب کا نام آیا
تو مجھے یاد ہے کہ بطور صحافی ہم بھی تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ عثمان بزدار آخر ہیں کون، یعنی ان کا پروفائل تلاش کرنا بھی ایک مشکل کام بن گیا تھا. تو عثمان بزدار صاحب کی انٹری کیسی ہوئی؟ اور اس میں کچھ غیر سیاسی لوگوں کا بھی نام آتا ہے، تو کیا واقعی کچھ غیر سیاسی لوگوں نے ان کا نام پیش کیا؟ بالکل ایک ارینجمنٹ تو ہوا تھا. اور دیکھیے جو بھی عثمان بزدار صاحب ایک ایسا ہی تھا، جیسے میں نے اس پہ بلکہ ایک دفعہ کالم بھی لکھا تھا کہ شہر میں داخل ہونے والا پہلا شخص جس کے سر پہ اگر عقاب بیٹھ جائے تو وہ واقعی شہر میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہی لگے. یعنی اٹ واز اے کمپلیٹ سرپرائز، اٹ واز اے شاکنگ تھنگ فار ایوری ون. ایون پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک شاکنگ نیوز تھی کہ عثمان بزدار کون ہے بھائی، کہاں ہے. لوگ سرچ کرنا شروع ہو گئے. 2 TV چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ایک شخص بتایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ریاست مدینہ کے سب سے بڑے صوبے کا یہ وزیر اعلیٰ ہے، اور اس کی غربت کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا اور ایک بیانیہ دیا کہ بھئی یہ سادہ ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے صوبے کو جو کہ 56% ہے پاکستان، آدھے پاکستان سے اس کو آپ کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ دے رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے شاید چیئرمین ضلع کونسل رہے ہیں کس زمانے میں، مگر ان کا اتنا ایکسپوئر نہیں تھا، ان کی اتنی لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں تھی، نہ وہ زیادہ بات کرتے تھے. ایک بہت ہی ہمبل قسم کے وہ شخصیت جن کی کوئی پولیٹیکل پریزنس بھی نظر نہیں آتی تھی. تو ڈی جی خان سے ان کا تعلق، اور ان کو لا کے تو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور پھر آپ نے بیچا اس بات کو کہ ہمارے پاس دیکھیں یہ اس طرح کے چہرے ہیں جو کہ ایک پسماندہ علاقے کے جن کو کوئی نہیں، اس کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہ ایک ایسا نیریٹو دینے کی کوشش کی گئی، جبکہ اس کے پیچھے کچھ اور تھا. اس کے پیچھے یہ تھا کہ کیسے شخص کو صوبے کے حوالے اس کے کر دیا جائے جس کا کہ جو کہ ایک سیریمونیل سا کیریکٹر ہو، اور اس کے اوپر ہم خود ہی رول کریں، ہم خود ہی کریں، اور ڈیفیکٹو سی ایم کوئی اور. شاید پرویز خٹک کی مثال ان کے سامنے تھی کہ ان کو وہ ٹھیک طریقے سے ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے تھے، تو کوئی ایسا شخص چاہیے کہ جو ان کی بات کو لے کر چلے اور آگے بڑھے. بالکل. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ان کو، اور وہ بھی پنجاب، یعنی اتنی بڑی زیادتی ایک ملک کے ساتھ آپ نے کر دی کہ جس کا 56% جو ہے وہ پنجاب ہے، اس کے اوپر ایک ایسے شخص کو جس کا کہ کوئی پولیٹیکل کیریکٹر اس طرح سے نہیں تھا، اپنا ڈیسیژن میکنگ نہیں، اور یہی ان کا شاید پلس پوائنٹ تھا کہ ان کو بنا دیا گیا. اس وقت علیم خان صاحب کا بھی بڑا ذکر ہوتا تھا کہ علیم خان صاحب جو ہیں ان کا بھی بڑا نام تھا، گرفتاری ہو گئی، بلکہ ان کی گرفتار ان کو کروا دیا گیا. وزیر بنے اس کے بعد گرفتار ہٹوا کے کروایا گیا، اور وہ ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے کہ وہ کہیں وزیر اعلیٰ نہ بن جائیں. تو اس لیے عثمان بزدار صاحب کو، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ فیصلہ سازی جو تھی وہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ہاتھ میں تھی. اور پھر آپ نے دیکھا ہی اس کے بعد تو یہ کہانیاں تو اب اس کے بعد منظر عام پر آ گئیں کہ کس طرح سے پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز، اور پھر سب جو کرتا دھرتا وہاں پہ جو ڈیفیکٹو سی ایم تھے وہ کون تھیں. وہ فرح خان صاحبہ یا فرح گوگی صاحبہ کا نام بھی اس کے اندر بہت آتا ہے، اور یہ الزامات جو ہیں وہ اب زبان زد عام رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے پھر عثمان بزدار صاحب نے صوبہ چلایا. اور یہاں تک کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ این ڈی یو میں ایک بریفنگ ہوئی تھی، جنرل باجوہ اس میں تھے، انہوں نے بہت سارے صحافی اس میں موجود تھے، اس میں انہوں نے ببانگ دہل یہ بات کہی کہ ہم پریشان ہو گئے کہ عثمان بزدار کو کیسے صوبہ جو ہے وہ دے دیا گیا، اور کتنی تباہی پنجاب کے اندر آئی. اب دیکھیں نا، پنجاب جو اسٹیبلشمنٹ کی بیس ہے وہ تو پنجاب ہے. پنجاب کے اندر انریسٹ کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انریسٹ، جو کہ بعد میں پھر ہو بھی گیا اور آج تک ہو رہا ہے کہ پنجاب نے، یعنی لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بلوچستان ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا کے اندر بھی وہ ایک سینٹیمنٹ ہے، لیکن اور سندھ کے اندر تو ہے ہی ہے، وہ تو بہت پرانا ہے. لیکن پنجاب کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ جو تھا، یہ نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا، انہوں نے جو اپنا ایک نیریٹو بنایا وہاں سے آغاز ہوا. اور ظاہر ہے کہ بالکل وہ حکومتوں کو گرانا بنانا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ جسٹیفائڈ تھا کہ پنجاب کس طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ نے کیسے سیاسی حکومت کو گھر رخصت کیا تھا. وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو آلریڈی وہاں پہ پہنچ چکی ہوئی تھی. نواز شریف صاحب نے اس کی ایک پوری بنیاد بھی بنا دی اور رکھی، لیکن پرفارمنس کے ساتھ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا پنجاب کے اندر کہ بھئی اگر آپ نے ایک صوبے کے اندر ایک آواز آ رہی ہے، اور ایک نواز شریف یہاں کے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں، یا نواز شریف کی پارٹی یہاں کی بہت پاپولر پارٹی ہے، تو کوئی ایسی پارٹی، ایسا شخص وہاں پہ رکھا جائے جو کہ اس کو کاؤنٹر کرے. لیکن 2.5-3 سال تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. رادر پنجاب کہاں سے کہاں پہنچ گیا.
یعنی ایک سرپلس صوبہ ہمیشہ ہوتا تھا، اس کے جو فائنینشیل اس کے معاملات تھے، اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگ گئیں کہ بھئی جیسے اسد عمر صاحب کا حال ہی میں ایک انٹرویو ہے، اس نے کہا ہمارے لیے تو یہ شاکنگ تھا کہ عثمان بزدار واز دا بون آف کنٹینشن جو تھی وہ تھی یعنی ایک ان کی ایک وجہ تنازع بن چکا ہوا تھا ان کے بیچ میں. فواد چودھری یہ سارے لوگ سب لوگ مخالفت بولتے کرتے تھے تھے، کہ لیکن خان صاحب کا یہ اعتماد تو تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ عثمان بزدار جو ہے وسیم اکرم پلس ہے، اور آخری دن تک وہ اس کو سپورٹ کرتے رہیں اور اس کا دفاع کرتے رہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ کیوں اس حد تک خان صاحب ان سے مطمئن تھے اور وہ ان کا آخری وقت تک دفاع کرتے رہیں؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں موجود تھی کہ ان کی جو بھی صورتحال چل رہی تھی، عثمان بزدار جیسا کمزور شخص ہی چاہیے تھا تاکہ پیچھے رہ کے کوئی اور صوبہ چلاتا رہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو بھی معاملات تھے، یہ تو اب ایک کھلی کتاب کی طرح ہے کہ کس طرح سے معاملات کو وہاں پہ چلایا گیا، کس طرح سے عثمان بزدار تو ایک سیریمونیل سے سی ایم بن گئے اور پیچھے جو ہے وہ کوئی اور کام کرتا رہا، جو بھی پوسٹنگز، ٹرانسفرز اور پھر جو بھی پروجیکٹس تھے اور پھر ساری اس طرح کی چیزیں. وہ تو عمران خان صاحب تو ان کو تو ایسا ہی، ان کو یہ نہیں کہ کوئی کہا جائے کہ عمران خان صاحب کا ڈیسیژن نہیں تھا، یہ کلی عمران خان صاحب کا ڈیسیژن تھا. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی نے کہہ کے بندوق کے زور پہ تو کوئی کسی کو وزیر اعلیٰ نہیں. عمران خان صاحب تو اچھے خاصے ذہین آدمی ہیں، ایک بہت ان کی ایک ان کا اپنا ایک اپنی شخصیت ہے اور وہ اپنے فیصلے خود لیتے ہیں. تو یہ فیصلہ انہوں نے لیا. اگر کسی نے ان کو کہا بھی، مثلا ایک الزام لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے ان کو کہا کا بڑا عمل دخل ہے، اور کسی نے کہا کہ آئین سے ہونا چاہیے، اور پھر یہ اس طرح کے بھی معاملات بہت سنے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلے لیے نا. عمران صاحب کے خان صاحب کے علاوہ تو کسی نے فیصلہ وہ چاہتے تو وہ کہتے جی نہیں مجھے کوئی کمپیٹنٹ آدمی چاہیے جو صوبے میں ڈیلیور کرے اور پی ایم ایل این کا اثر و رسوخ ختم ہو. انہوں نے ایک سوچا ہوا تھا کہ ایک شخص تھا، اور شاید وہ یہ جان بوجھ کے چاہتے تھے تاکہ ایک تو صوبہ پرفارم نہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ اسٹرانگ آدمی نہ آئے، ان کا ہولڈ رہے، ان کی پارٹی کو بے شک نیچے جتنا بھی نقصان ہو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو شاید مضبوط اور کرنی تھی. جو کہ اب مجھے یہ میرا تبصرہ ہے، تجزیہ ہے کہ شاید وہ جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے اندر ویو آ گئی تھی، عمران خان صاحب اس کو کیش کرانا چاہتے تھے، اور وقت آنے پہ انہوں نے کرایا کیش. اس کو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کرایا. دلچسپ. اچھا پنجاب کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں بھی ایک عثمان بزدار تھے محمود خان کی صورت میں، اس کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے. تو خان صاحب نے اپنی جو ٹیم بنائی تھی اس ٹیم کے اندر اس طرح کمزور لوگ کافی سارے تھے، لیکن کے پی کا ذکر نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل. خیبر پختونخوا کے ساتھ تو خیر بہت پہلے پرویز خٹک صاحب جب تھے، پھر بھی ان کا جو پرفارمنس تھی وہ چارٹ بہت بہتر تھا، اور پولیٹیکل آدمی تھے، پارٹی کو بھی چلا رہے تھے، ساری چیزیں ساتھ لے کے چل رہے تھے، اور ذہین آدمی بھی ہے. گو کہ وہ ان کی شخصیت سے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی وہ دماغ ان کا بہت ہے، اور پھر پولیٹیکل خاندان کے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک نیریٹیو اور وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ رہی ہیں. محمود خان صاحب بھی اسی طرح کا، وہی بات ہے کہ دو صوبوں میں آپ کے پاس حکومت ہے، اور دونوں صوبوں کے اندر جو ہے وہ آپ نے بلوچستان میں تو خیر آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کا معاملہ رہتا ہے ہمیشہ سے، تو وہ ایک، لیکن یہاں سے یہ جو صوبہ تھا اور وہ وہاں پہ دونوں ہی کمزور کردار جو ہے وہ رکھے گئے اور پیچھے سے چلانے کی کوشش کی گئی. یعنی ایک پورا اتھارٹیرین سسٹم جو تھا وہ پریویل کر رہا تھا. یعنی ہم سنتے ہیں کہ جمہوریت 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 اور شخصی آزادیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور پھر یہ کہ جمہوریتیں حکومتیں جو ہے پرفارم کریں، مگر ان کی جو اپنی حکومت جب بنی عمران خان صاحب کی، تو پورا اتھارٹیرین سسٹم ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل جو کہ ایک طرح سے نہ نظر آنے والے کیریکٹر ان کے سیریمونیل سے ان کے ہیڈ لگا دیے، ہیڈ آف دی گورنمنٹس بنا دی، کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور خود پیچھے بیٹھ کے یا جو بھی ان کے لوگ تھے وہ پیچھے بیٹھ کے رن کرنا شروع ہو گئے یا رن کرتے تھے. تو اور اب بھی معاملات مختلف نہیں ہیں اگر دیکھا جائے خیبر پختونخوا کے حوالے سے. تو چیزیں جو ہیں وہ اس اعتبار سے ایک سیٹ اپ ایسا بنا دیا گیا جو کہ کمپلیٹلی ہائیبریڈ تھا. پیچھے کچھ اور لوگ چلا رہے تھے، اور اس پہ لیکن فیس پہ جو تھا وہ پولیٹیکل لوگ تھے. یہاں پہ بھی چیزیں چل رہی تھیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک کرنل لیول کا شخص جو ہے وہ بٹھا دیا گیا کہ وہ قانون سازی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے پولیٹیکل فیصلے عمران خان صاحب جو تھے وہ کرتے نہیں تھے. گورننس کے ایشوز بہت زیادہ بڑھ گئے.
پیچھے جو ہم کہتے ہیں پالیسیز تو فوج چلا رہی تھی کہ وہ پیچھے تھی آگے عمران خان صاحب. لیکن اس میں پھر خان صاحب کا یہ شکوہ بجا ہے جو تقریباً تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے سربراہان کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا بلکہ ہمیں کہیں اور سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. تو خان صاحب نے یہ جو ٹیم بنائی تھی اس ٹیم میں ان کا رول کم تھا اور کسی اور نے بنوایا تھا، عثمان بزدار، محمود خان اور جو دیگر لوگ؟ میرا نہیں خیال کہ صوبوں کی حد تک عمران خان صاحب کے پاس اختیار نہیں تھا. وفاق میں شاید ان کے پاس اختیار نہ ہو مگر صوبوں کے حد تک ان کے پاس اختیار تھا. اور پھر آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب جو بنے تھے اور وہ باقی بھی تو وہ ان کا ہی اختیار تھا. وہ اس سے پہلے بھی عثمان بزدار کے اوپر بلکہ تو عثمان بزدار سے تو ناراض تھی اسٹیبلشمنٹ، جو ہے. ہاں بالکل وہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ ناراض تھی. یہ تو خود جنرل باجوہ نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اعتراضات اور بار بار اپنی جو تحفظات تھے وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھے کہ بھئی پنجاب کیسے چل رہا ہے، یہ عثمان بزدار صاحب کیا کر رہے ہیں. اسی طرح محمود خان صاحب کا بھی آپ دیکھ لیں کہ معاملہ وہ بھی تو یہ دو چوائسیز تو عمران خان صاحب کی تھی. ہاں یہ وہ اگر کہتے ہیں کہ وفاق میں، تو وفاق میں وہ چاہتے تو وہ ون پیج گورنمنٹ تھی، ان کے ساتھ پوری طرح سے ہم دیکھتے تھے کہ میڈیا جنرل آصف غفور جو تھے وہ آئی ایس پی آر کے ذریعے سے کیسے کنٹرول کرتے تھے، مثبت خبریں آپ دیں 6 مہینے تک. یہ اتنا یعنی کہ انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہوا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جاتے تو کم از کم بنیادی تبدیلیاں کر سکتے تھے، اپوزیشن کو انگیج کر سکتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے، ان کی یہ خواہش تھی کس زمانے میں کہ مجھے پارلیمنٹ میں نہیں جاتا، وہ آوازیں لگاتے ہیں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ مجھے، میں کیسے وہاں پہ جا کے بیٹھوں. تو پہلی 2 روز جو تھیں یہ بات ہم نے لکھی بھی اور بولی بھی کہ ان کی خواہش پر پہلی سارے گرفتار کر لیے گئے. شہباز شریف صاحب اندر ہو گئے، خورشید شاہ صاحب اندر ہو گئے، اپنا آصف زرداری صاحب جیل میں، اچھا پھر آپ کے خواجہ آصف جیل میں، شاہد خاقان عباسی جیل میں، مفتاح اسماعیل جیل میں، سعد رفیق جیل میں. یعنی بولنے والے سارے لوگ جو تھے لیڈرشپ وہ ساری کی ساری جیل میں ڈال دی گئی. ان کی تو اتنے مضبوط وہ تھے، لیکن انہوں نے یہ پوری مضبوط، یعنی وہ امریکہ چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ میں اے سی ہٹوا دوں گا. یعنی اپنا اختیار وہ صرف اڈیالہ جیل تک رکھنا چاہتے تھے. بلکہ جنرل باجوہ سے بھی وہ بڑے مطمئن تھے آخری وقت تک. وہ کہتے تھے کہ اس جیسا جمہوری آرمی چیف جو ہے وہ بہت کم آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ون پیج پر ہی بالکل اگر وہ چاہتے تو اپنا اختیار لے سکتے تھے، وہ چاہتے تو اپنا اختیار استعمال کر سکتے تھے. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جو تھے ان کو باہر جانا تھا اور جنرل باجوہ نے ان کو کہا کہ آپ جائیں، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں جا سکتا، اور وہ نہیں گئے تھے. جو پہلا یو این کا وہ ٹرپ تھا اس کے اندر یہ باتیں تو اب منظر عام پر بھی ہیں اور یہ رپورٹ بھی ہوئی ہیں. ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو کہ وہ رپورٹ نہ ہوئی ہو یا جس کے شواہد نہیں مل سکتے. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ تو اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ معاملات جو تھے وہ اس دور میں خراب ہوئے. تو ابھی تو ہم گورنمنٹس پہ آئے ہیں، کیوں نہ اگلی جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم کہانی بڑے گھر کی، جی ہاں، کہانی بڑے گھر کی یہ بڑی دلچسپ بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ واقعات ایسے ہیں جو آپ کی ذات سے بھی متعلق ہیں. آپ کو اس پہ بڑی آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. میرا خیال ہے ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. ہم اگلی قسط کا انتظار کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں پھر ذکر کریں گے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ہم اس دور کے اندر جو ہونے والے کچھ واقعات ہیں ان کا ذکر کریں گے اور وہ بڑی دلچسپ بھی ہے. لیکن دلچسپی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ دکھی کہانیاں بھی ہیں، وہ آپ کے سامنے ضرور لائیں گے اور شیئر کریں گے. بہت شکریہ.